الناس علی دین ملوک، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جس طرح کا بادشاہ ہوتا ہے اس طرح کا ذہن اس کی رعایا کا بن جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کا سپہ سالار، مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی کبھی ہم نے نظر دوڑائی ہے؟ مسلمانوں کے بادشاہ کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونیاں ضروری ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ریاست قائم کی، اس کی ذمہ داری حضور علیہ السلام نے کیسے نبھائی؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے اندر جرت و بہادری کمال کی تھی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مدینے میں رات کے وقت ایک عجیب و غریب آوازیں آنی شروع ہوئیں، تو سارے لوگ جمع ہوئے اور جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اس طرف چل دوڑے۔ رات کے وقت جب تک سب اکٹھے نہیں ہوئے لوگ گئے نہیں۔ جب وہاں جا رہے تھے تو رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ حضور علیہ السلام تنے تنہا آوازیں دیکھنا، آوازیں سننے کے لیے چلے گئے، معلوم کرنے کے لیے یہ کون لوگ آئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بے خبر ہو کر، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، بالکل فریش ہو کر آپ سو جائیں، کوئی آوازیں نہیں ہیں، کوئی قافلہ تھا وہ گزر رہا تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی جرت و بہادری آپ دیکھیں، کسی جنگ، کسی معرکے میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی جنگ ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بالکل قریب ہوتے، یعنی حضور علیہ السلام سب سے زیادہ ثابت قدم ہوتے تاکہ دیکھنے والے کی جرت اور بہادری میں زیادہ اضافہ ہو جائے۔ یعنی صحابہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر پھر ان کو اطمینان ہوتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کر کھڑے ہیں تو ہم نیچے کیوں بیٹھے؟ اس لیے حضور علیہ السلام میں جرت و بہادری تھی۔ پھر جنگی ماحول، اس کو قابو کرنا، اور پھر جنگی تیاریاں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بہترین سپہ سالار تھے، بہترین جنگجو تھے، اور حضور علیہ السلام میں صبر، استقامت اور تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے بالکل قریب اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی بہترین صفت کاملہ تھی۔ اس لیے مسلمانوں کا جو بھی سپہ سالار بنتا اور مسلمانوں کا جو بھی بادشاہ بنتا، ان میں وہی خوبیاں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ اسی اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے والے لوگ، وہی حضور علیہ السلام کی مسند پہ آ کر بیٹھتے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بھی انہی رستے پہ تھے، اور پھر عمر آئے اور حضرت عثمان آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جتنے خلفاء آئے، مولا علی پاک آئے، حضرت امام حسن پاک آئے، اور عمر بن عبدالعزیز جیسے، یہ سب انہی خوبیوں کے ساتھ آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑی تھی۔ اس لیے آج بھی یہ نہیں ہے کہ کل قرآن اور تھا آج قرآن کوئی اور ہو گیا، کل اسلام کوئی اور تھا آج اور ہو گیا، کل کوئی قوانین اور تھے آج اور ہو گئے۔ نہ، مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو، کہ ایک اللہ کا مجاہد بن کے رہنا چاہیے، ایک اللہ کا فوجی بن کے رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف کی آیت 4 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار، یعنی مضبوط اور قوی بن کر۔ میں تو ہاتھ جوڑ کر سب سے اپیل یہی کرتا ہوں، اگر ملک کو بہترین بنانا ہے تو پھر وہ جو لٹیرے، ڈاکو، کھانے والے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایک فوجی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک سپہ سالار کی زندگی کیسی ہوتی ہے، جو ڈرپوک اور پرلے درجے کے ڈرپوک ہوتے ہیں، ہم ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ ہم یہ جمہوری نظام جو ہے نا، اس کو اقبال نے کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت، بنائے سب خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی، میاں نجار غریب عوام کو کہتے ہیں، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ یہ سب یورپی نظام ہے، اس لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔
یہ کیسی جمہوری نظام ہے، اس میں بندے گنے جو جاتے ہیں مگر تولے نہیں جاتے۔ اگر یہ جمہوری نظام ہی ایسا ہی چلنا ہے تو پھر اس سے بہتر نظام تو یزید کا ہی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں ٹھیک ہے زیادہ لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا لیکن اس دور میں بندے تولے جاتے تھے، پتا تھا کہ ایک حسین کا وزن پوری امت پہ بھاری ہے، اس لیے ایک حسین کا ووٹ نہ ملنے پر یزید کو رات کی نیندیں اس کی حرام ہو گئیں۔ اس لیے آج جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، مسلمانوں کے ملک جتنے بھی ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، مالدیپ اور بنگلہ دیش، پاکستان اور ادھر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، افغانستان ہے، افغانستان میں تو خیر مجاہدین کی ہی حکومت ہے، اور باقی افریقہ میں آپ چلے جائیں، افریقہ میں بھی الحمدللہ 27 اسلامی ملک ہیں، 27 اسلامی ممالک، اور وہاں نائجیریا، نائجر اور مالی، موریتانیہ، صومالیہ، یہ سارے مسلمانوں کے ملک ہیں۔ ایک بہترین حل وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ جو فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ اور اللہ کا خوف رکھ کر اس کو ہی ملک چلانا چاہیے۔ بہترین نظام وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو قربانیاں دینا جانتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں اس ملک کے لیے، جن کے محل، جن کی کوٹھیاں، جن کے بنگلے باہر ہیں، جن کے بچے باہر ہیں، ان کو کیا خبر جنہوں نے یہاں پر نہ جان دینی ہے، نہ یہاں پر قربانیاں دینی ہے، اور یہاں جاب کرنے کے لیے آئے اپنے اپنے ملک میں، اور پھر جب جاب ختم ہوئی تو واپس اپنے ملک میں اڑان بھری اور گئے یورپی ممالک میں۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہمارے، جتنے بھی، ان سب کے حکمرانوں کا حال یہی ہے اگر وہ سپہ سالار نہیں ہے۔ اس لیے جو فوجی مہارت جانتا ہو، جو جنگی مہارت رکھتا ہو، اور جو مسلمانوں کو سب کو لیڈ کرنا جانتا ہو، ایسے لیڈر کو اوپر آنا چاہیے۔ وہ اس کو جان بھی دینی پڑے تو جان دے دے، مگر یاد رکھنا ہم کیسا کھانا کھاتے ہیں یہ تاریخ میں نہیں آئے گا، ہم کیسا لباس پہنتے ہیں یہ تاریخ نوٹ نہیں کرے گی۔ دیکھیں مولا علی پاک کیسا کھانا کھاتے تھے یہ تاریخ میں نہیں لکھا جاتا، اور ہمارے جنگجو کتنے بہترین کھانے کھاتے تھے، بکرے ذبح کر کے کھاتے تھے، یہ تاریخ میں نوٹ نہیں ہے۔ تاریخ ہمیشہ واقعات نوٹ کرتی ہے، تاریخ میں آپ کے واقعات چلیں گے۔ آپ کی زندگی کا کون سا بہترین واقعہ ہے کہ دنیا کو یاد رہے کہ آپ نے فلاں مارکا کیا تھا؟ کیا خوب کہا اقبال نے کہا ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جموں کا۔ اگر آپ کہیں کہ ہم یوں تلی میں لے کر ملک لے لیں اور چلائیں، نظام بدلیں، ایسے نظام جمہوریت سے ساری زندگی بھی آپ کسی جذبے سے بھی یہ ملک لیتے رہیں، اس کا نظام آپ اپنے قبضے میں لے لیں لیکن اس کا نظام بدل نہیں سکتے۔ نظام تب ہی بدلا جائے گا جب کوئی تلوار والا، کوئی ڈنڈے والا، کوئی مضبوط ہاتھوں والا آئے گا، تب ہی نظام بدل سکتا ہے، ورنہ ان چوروں لٹیروں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا جب تک ہاتھ حضرت عمر جیسے مضبوط نہ آ جائیں۔